السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ہدایت نحو کی کلاس میں. اور آج اسماء مرکبات یعنی مبنیات کی بحث چل رہی تھی. جو بھی اسماء مبنی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو آج اسماء مرکبات کا بیان. تو اسماء مرکبات یعنی جو دو ناموں کے ساتھ یا دو لفظوں کے ساتھ بنتے ہیں، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں لیکن کچھ شروط کے ساتھ. فصل المرکبات مرکبات کل اسم رکب من کلمتین. مرکبات سے مراد ہر وہ اسم ہے جو دو کلموں سے جوڑا جائے. لیست بینہما نسبت، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو. تضمن الثانی حرفا، بس اگر دوسرا اسم ضمن میں لیے ہو حرف کو، تو وہ واجب ہوگا ان دونوں کو بنا فتح پر کرنے کے. جیسے وَهُوَ مَا عَلَى فَتْحِ كَ11 إلى 19 إلا 12 فإنهما معربا. بس جیسے 11 سے 19 تاکہ مگر 12 سے یہ معرب ہے. کل مثنیٰ تثنیہ کے جیسے، تثنیہ کی طرح اگر وہ ضمن میں نہ لیے ہو تو اس میں لغات ہیں. وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّنَ ذَلِكَ فِيهِمَا لُغَاتٌ، تو اگر حرف کا معنی لیے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جیسے نمبرز ہیں، جو نمبر ہیں 11 سے لے کے 19 تک، یہ سارے مبنی علی الفتح. اگر ضمن میں نہیں لیتے تو اس میں لغات ہیں، کئی سارے الگ الگ لہجے ہیں. تو ان میں سے فصیح ترین افصحما بناء الاول الفتح وعراب الثانی غیر منصرف، اور سب سے فصیح ترین پہلے کو بنا پر فتحہ پہ اور دوسرے کے اعراب غیر منصرف کی تلاش کریں گے. جیسے دو لفظ ہیں بعل اور بک، تو پہلے کو زبر دیں گے بعل بکا، نحو جانی بعل بکو ورأیت بعل بکا ومررت ببعل بکا. جیسے ہوگا بعل بک کی طرف سے، جیسے جانی بعل بکو ورأیت بعل بکا، دیکھیں غیر منصرف کی طرح کریں گے، ومررت ببعل بکا. تشریح: اسماء مبنیات میں ایک قسم اسماء مرکبہ ہیں. مرکبہ یعنی دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں. اسماء مرکبہ سے مراد ہر وہ اسم ہے جو دو اسموں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی، اسنادی یا توصیفی نہ ہو. اضافی یعنی مضاف نفل نہ ہو، اسناد یعنی مبتدا خبر نہ ہو، اور توصیفی یعنی موصوف صفت نہ ہو. جیسے احد عشرہ، جو احدن و اور عشرن سے جوڑ کر بنایا گیا ہے، ان دونوں میں نہ کوئی نسبت اضافی ہے، نہ اسنادی ہے اور نہ ہی توصیفی ہے. احدن اور عشرہ 11. پھر یہ اسم مرکب معنی حرف کو متضمن ہوں گے یا نہیں. اگر معنی حرف کو متضمن ہوئے تو دونوں جز مبنی ہوں گے. اگر کوئی حرف چھپا ہوا ہے، جیسے 11 میں احدن و عشرہ، وا تھا ایک اور 10، تو واو کو چھپا ہوا ہے اس میں، تو وہ مبنی کریں گے دونوں کو. جز اول اس لیے کہ مبنی کہ وہ جز ثانی کا محتاج ہے، اور جز محتاج اور جو محتاج للغیر ہے وہ حرف کے مشابہ ہوتا ہے. جز اول جو ہے دوسرے لفظ جز کے محتاج ہے، اس لیے وہ حرف کی طرح ہے. چونکہ حرف مبنی ہے تو وہ اس کے مشابہ ہوگا وہ بھی مبنی ہوگا. اور جز ثانی اس لیے مبنی ہوگا کہ وہ اپنے ضمن میں حرف کو لیے ہوئے ہے، حرف یعنی واو جو چھپا ہوا ہے، اور جو اپنے ضمن میں مبنی کو لیے ہوئے ہیں وہ بھی مبنی ہوتا ہے. چنانچہ احد عشرہ سے لے کر 19 تک دونوں جز مبنی اور فتح ہوں گے سوائے 12 کے. تو جو 11 سے لے کر 19 ہے یہ سارے مبنی ہیں. کیونکہ احدہ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ وہ دوسرے کا محتاج ہے. اور دوسرا والا کیوں مبنی ہے؟ عشرہ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ اس میں واو چھپا ہوا ہے، حرف چھپا ہوا ہے. 12 کے لیے اس کا جز اول معرب ہوتا ہے. 12 میں 12 میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا والا 12 ہو جاتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ترکیب کے وقت اس کا نون گر گیا تو اس کو مضاف کے ساتھ مشابہت ہو گئی، کیونکہ مضاف بھی نون تثنیہ گر جاتا ہے، مضاف میں بھی نون تثنیہ گر جاتا ہے.
جیسے غلامہ زیدن، چنانچہ جب اس کی مشابہت مضاف کے ساتھ ہوئی اور مضاف معرب کی قسم ہے تو یہ اسم بھی معرب ہو گئی، جو کیونکہ اصل میں غلامانی زیدن تھا نا، غلامانی دو غلام زید کے، لیکن اس کا نون عند الاضافہ گر جاتا ہے نا، جیسے مسلمون مکہ، تو نون گرا کے مسلمو مکہ تھا، مکہ کے مسلمان، جیسے تنوین گر جاتا ہے ویسے نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتے ہیں، اور اسم مرکب معنی حرف کو متضمن نہ ہو تو پھر اس میں چند لغات ہیں۔ سب سے فصیح اور مشہور لغت یہ ہے کہ اس کے جز اول مبنی پر فتحہ ہوگا اور جز ثانی معرب اعراب غیر منصرف ہوگا، چنانچہ کہا جائے گا ھذا بال بکہ، رأیت بال بکہ، ھذا بال بکہ، بال بکو ہونا چاہیے، رأیت بال بکہ، مررت ببال بکہ، یہ غلطی ہے بال بکو، کیونکہ غیر منصرف کی طرح کریں گے، نام بال بکو ہے۔ تو یہ ہو گیا نام کے بارے میں۔ اگر نام میں حرف چھپا ہوا ہے جیسے نمبر ہے تو اس کو آپ مبنی رکھیں گے، دونوں کو بھی احد عشرہ، اور اگر دو نام ہیں بال بک جیسا نام ہے، بال الگ ہے بک الگ ہے، تو یہ دونوں کو جب ملائیں گے تو پہلا مبنی بالا اور دوسرا بال بکو، غیر منصرف کی طرح کریں گے۔ پھر اگلے بات کرتے ہیں کنایات کے بارے میں۔ کنایات یعنی ایسی مبہم چیز جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، تو اس کو وضاحت کرتا ہے، یا مبہم چیز ہے۔ فصل کنایات کے بارے میں، مبہم یعنی کوئی چیز جس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ فصل الکنایات ہی اسماء تدل علی عدمی، کنایت وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے مبہم عدد پر، عدد مبہم، علی عدد مبہم، وہی کم وکذا وحدیث مبہم وہو کیت وذیت۔ کنایت وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے مبہم عدد پر جو کم و کذا ہے، اور مبہم بات اور وہ کیت وذیت، یعنی اس طرح سے، اس طرح کذا و کذا، کم کذا کذا، اس طرح سے وغیرہ وغیرہ جیسے بولتے ہیں نا ویسے ہے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں کم وغیرہ۔ تشریح، یہ فصل کنایت کے بارے میں ہے۔ کنایت جمع ہے کنایتن کے، اور کنایہ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، کنایہ یعنی اشارہ کرنا، کوئی چیز کو وضاحتاً نہیں بتا رہے ہیں آپ، اس کو کنایہ کر رہے ہیں۔ اصطلاح میں اسماء کنایت سے مراد وہ اسم ہے جو عدد مبہم یا قول مبہم پر دلالت کرے۔ عدد مبہم یعنی کوئی چیز گن رہے ہیں، اتنے اتنے لوگ آئے تھے، یعنی مبہم ہے، پتہ ہی نہیں، اور قول مبہم ایسا ایسا بولے تھے، کیا ایسا ایسا، وہ بھی مبنی، کذا و کذا۔ عدد مبہم کے لیے کم اور کذا کا لفظ ہے، اور قول مبہم کے لیے کیتا وذیتا، کیتا وذیتا قول مبہم۔ کم اور کذا کا معنی ہوتا ہے کتنا اور جتنا، اتنا اتنا اتنا، جتنا جتنا جو بھی، اور کیتا اور زیتا کا ہوتا ہے جیسے اور کیسے، کیتا اور زیتا۔ کم اس لیے مبنی ہے کہ کم استفہامیہ حمزہ استفہامیہ کے معنی کو متضمن ہے، کم کیونکہ اس میں حمزہ استفہامیہ چھپا ہوا ہے بول رہے ہیں، اور حمزہ استفہامیہ بنا برحرفیت کے مبنی ہے، بنا پر ہونا چاہیے شاید، کہ بنا پر حرفیت کے، بنا پر حرفیت کے مبنی ہے، تو وہ اسم جو حرف کی معنی کو متضمن ہو تو وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے۔ تو حرف کا چھپا ہوا ہے، اس میں استفہامیہ ہے بول رہے ہیں۔ اور کم خبریہ کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کم خبریہ کو کم استفہامیہ پر حمل کر لیا۔ کم خبریہ بھی ہے نا، کم خبریہ کس کو، کم استفہامیہ یعنی سوال پوچھتے ہیں کتنے کتابیں ہیں آپ کے پاس، لیکن کم خبریہ یعنی تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کتنے کتابیں ہیں آپ کے پاس، وہاں مقصد گننا نہیں ہے، یعنی تعجب اختیار کرنا ہے، اس کو بولتے کم خبریہ۔ اور کم خبریہ کیوں مبنی ہے، کیونکہ وہ کم استفہامیہ کی طرح ہے، اس لیے اس کو بھی مبنی کر دیا، پر حمل کر لیا، جس طرح وہ مبنی ہوتا ہے یہ بھی مبنی ہوگا۔ قضا کے معنی ہونے میں علت ہے کہ یہ کاف اور ذا سے مرکب ہے، قضا، کاف حرف ہے اور حرف مبنی ہوتے ہیں، اور ذا اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ بھی مبنی ہوتا ہے کہ وہ جو اسم دو مبنیوں سے مل کر بنا وہ بالاولا مبنی ہوگا، کیونکہ قضا کس لیے مبنی ہے، تاکہ کاف اور ذا سے بنا، ہذا کا تو وہ بھی مبنی۔ وعلم ان کم علی قسمین استفہامیۃ وما بعدها منصوب مفرد علی التمییز، اور جان لے کہ
کم دو قسم پر ہے، ایک ہے استفہامیہ اور جس کے بعد وہ تمیز ہونے کی بنا پر مفرد منصوب ہوتا ہے، نحو کم رجولا عندک، کتنے آدمی ہیں آپ کے پاس، وخبریۃ اور خبریہ، اور جو اس کے بعد ہو وہ مفرد مجرور ہوتا ہے، جیسے کم مال انفقتہ، کم مالن ہونا چاہیے، یہاں پہ غلطی دی ہے، کم مالن انفقتہ، یا جمع ہوتا ہے جیسے کم رجال لقیتہم، اور جس کا معنی تکثیر ہے، کتنا پیسہ اڑایا میں نے، اور یا اکثر تو کم استفہامیہ میں ہم کو مفرد ہی استعمال کرتے ہیں نا، کتنے کتابیں ہیں آپ کے پاس، ہم کم کتبن نہیں بول سکتے، کم کتابن، لیکن خبریہ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیا استعمال کر سکتے ہیں، جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی تشریح یہاں سے کم کے معنوی تقسیم کی جا رہی ہے، کم دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے کم استفہامیہ، کم استفہامیہ یعنی سوال کے لیے، کم خبریہ تعجب کے لیے، کم استفہامیہ اس میں سوال کیا جاتا ہے، دوسرے سے پوچھا جاتا ہے، جیسے کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، کتنے آدمی ہیں، کم خبریہ اس میں پوچھا نہیں جاتا، آپ پوچھ رہے نہیں، خبر دے رہے ہیں جاتا، بلکہ بتلایا جا رہا ہے کہ کم رجل لقیتو، میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی، کتنے کی کیا میں لوگوں سے ملاقات، لفظی اعتبار سے کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق ہے، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، کم استفہامیہ میں ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم رجولن عندک، اور کم خبریہ میں کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، کم رجولن، کیونکہ دونوں میں فرق کرنا پڑے گا نا بھائی، کم رجولن ہوگا یا کم رجولن ہوگا، تو یہ کیا ہوگا، کم رجولن عندک، یعنی کتنے آدمی ہیں آپ کے پاس، بہت سارے ہیں، یا جمع مجرور بھی کر سکتے ہیں خبریہ کے ساتھ، کم رجولن لقیتو، کم رجال لقیتو، کم خبریہ معنوی اعتبار سے کثرت کی خبر دیتا ہے، کثرت کے بارے میں بتاتا ہے، کم خبریہ بہت سارے، وتدخلو من فیہما تقول کم من رجول لقیتہ، یعنی کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ ہو، ان دونوں کی تمیز میں من ہے، یہ من بیانیہ داخل کر دیا جاتا ہے، کم من رجل لقیتہ وکم من مال انفقتہ، وقد يحذف التمييز لقيام قرينة نحو كم مالك، أي كم دينار، کم دینارن مالک، وکم ضربت ای کم ضربتن ضربت، اور من داخل ہوتا ہے ان دونوں میں، جیسے تو کہے کم من رجول لقیتہ، کتنے، اور کم من مال انفقتہ، یعنی کم خبریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں شاید، اس میں من بھی داخل کر سکتے ہیں، اور کبھی تمیز کو حذف بھی کیا جاتا ہے، تمیز کو حذف جیسے قیام قرینہ کی وجہ سے، جیسے کم مالک، یعنی تمیز کو کم مالک، یعنی آپ بولیں گے بھئی کم کے بعد مفرد منصوب آنا تھا، کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، یعنی کتنے درہم آپ کے پاس پیسہ، یعنی سمجھ میں آتا ہے، ای کم دینارن مالک، تو یہ ہے اس کا محذوف، کیا ہے یہ محذوف تمیز، اور کم ضربت یعنی کم ضربتن ضربت، کتنے مار مارا میں، یعنی کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ ہو، ان دونوں کی تمیز میں من بیانیہ داخل کیا کر دیا جاتا ہے، من بیانیہ داخل کر سکتے ہیں، استفہامیہ کی مثال ہے کم من رجل لقیتہ، کتنے آدمی سے آپ ملے، اور خبریہ کی مثال ہے کم من رجل لقیتہ، دونوں بھی وہ بول رہے استفہامیہ میں بھی داخل کر سکتے ہیں، لیکن فرق کیسے معلوم ہوگا دونوں میں کہ ٹھیک ہے، اور اس میں من بیانیہ کے ذریعے کم کو ابہام کا دور کیا جائے گا، اس کو من بیانیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، من کم استفہامیہ اور کم خبریہ دونوں پر آتا ہے، مثال استفہامیہ کے کم من مال انفقتہ، تو نے کتنا مال خرچ کیا ہے، مثال خبریہ کے کم من رجل لقیتہ، میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی، تو دونوں میں اب دیکھیے من لگانے سے دونوں میں فرق نہیں نظر آ رہا، کم من مال انفقتہ یعنی سوال ہے وہ، اور کم من رجل لقیتہ یعنی وہ سوال نہیں، تعجب ہے، تو فرق نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں دونوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، من بیانیہ دونوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، بعض اوقات کم کی تمیز قیام قرینہ کی وجہ سے حذف کر دی جاتی ہے، جیسے استفہامیہ کی مثال ما لک ای کم دینارا ما لک، ما لک کم دینارا ما لک، خبریہ کی مثال کم ضربت ای کم ضربتن ضربت، کبھی کبھار حذف بھی کر سکتے ہیں کم کی تمیز، مالک کم مالک ہونا چاہیے، کم مالک کم دینارن مالک، ٹھیک،
وعلم ان کم فی الوجہین، اور باقی اور بتا رہے ہیں کم کے بارے میں. تو یہاں تک سیکھے کہ بھئی کنایات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا سیکھے کہ کذا کیتا وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہو، اور پورا کم کے بارے میں بتائے. کم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے استفہامیہ، اور وہ استعمال ہوتا ہے کس میں استعمال ہوتا ہے بھائی؟ سوالوں کے لیے. اور اس کے بعد مفرد منصوب آتا ہے. اور کم خبریہ، اس کے بعد مفرد مجرور ہوتا ہے، اس کے ساتھ من بھی لگا سکتے ہیں، اور کبھی تمیز حذف بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ، جان لے گے کم دو وجہوں میں منصوب واقع ہوتا ہے. یقعو ہونا چاہیے. وجہین یقع منصوبا اذا كان بعده فعل غیر مشتغل عنه، ہوتا ہے جب اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس سے بے پرواہ نہ ہو. بضمیرہ نحو کم رجلا ضربت، اور اس کی ضمیر کی وجہ سے جیسے کم رجلا ضربت او کم غلام ملکت مفعولا. تو یہاں پہ دیکھیے کیونکہ یہ ملکت وغیرہ یہ مفعول بھی ہے، اس مفعول بھی چاہتا ہے، تو مفعول بھی کیا بن جاتا ہے؟ کم بن جاتا ہے. کتنے آدمیوں کو میں نے مارا، تو ضربت کا مفعول بھی کہاں ہے؟ کم ہے. تو یہاں پہ مفعول بھی ہے، نحو کم ضربتن ضربت، اور کم ضربتن ضربت مصدرن، اور وہ مفعول بھی ہوگا. اور کم ضربتن ضربت، اور کم ضربتن ضربت، کم ضربتن ضربت، یہ مصدر ہوگا. یہاں پہ مصدر ہوگا یعنی مفعول مطلق ہوگا. مفعول مطلق کم ضربتن یا کم ضربتن، یہ دونوں بھی مصدر ہوگا. وہ کم یومن سرتا و کم یومن سمتو مفعولا فی ہی ہوگا. اور کم یومن سرتا اور کم یومن سمتو یہ مفعول فی ہو. یہاں وقت بتا رہا ہوں کتنے دن آپ سفر کرے یا کتنے دن روزہ رکھے، تو یہ مفعول فی ہوگا. اور مجرور ہوگا، یہ پورے اعراب بتا رہے ہیں کہ بھی کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے، ایک مفعول مطلق ہو سکتا ہے، ایک مفعول فی ہی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے، جار مجرور. مجرورا اذا كان قبله حرف جر او مضاف نحو بكم رجلا مررت، بكم رجلا مررت، وعلى كم رجل حكمت، وغلام كم رجلا ضربت، ومال كم رجل سلبت، ومرفوعا. تو یہاں پہ دیکھیے یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے حرف جر یا مضاف، جیسے بکم رجلا مررت، کتنے آدمیوں کے ساتھ میں گزرا. علی کم رجل حکمت، کتنے آدمیوں کے پاس میں نے کے اوپر میں نے حکم دیا. غلام کم رجلا ضربت، مضاف نفل آ رہا ہے نا، کتنے غلاموں کو میں نے مارا. اور مال کم رجلا، اور کتنے ہی آدمیوں کو سلبت، میں نے چھینا. سلبت یعنی چوری کیا، لوٹا. اور مرفوع ہوگا، اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے. تو منصوب ہو سکتا ہے کم. منصوب میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فیہ. یا مجرور ہو سکتا ہے حرف جر یا مضاف الیہ کی وجہ سے. یا مرفوع بھی ہو سکتا ہے. ومرفوعا اذا لم يكن شيئا من الامر من المبتدی ان لم يكن ظرفا نحو كم رجلا اخوك او كم رجل ضربته، وخير خبرا ان كان ظرفا نحو كم يوما سفرك وكم شهر صومي. یا مرفوع ہوگا تو کیا پہلے تو کیا وہ مبتدا ہو سکتا ہے؟ بالکل. جب دونوں میں سے کوئی نہ ہو، مبتدا ہونے کے بنا پر اگر وہ ظرف نہ ہو، جیسے کم رجلا اخوگا، کتنے آدمی آپ کے بھائی ہیں، اور کم رجل ضربتہ، یہ ظرف نہیں ہے نا. کیونکہ یہاں دیکھیے اخو کا کوئی ایسا فعل نہیں آیا جو مفعول بھی چاہتا ہو. اخو کا تو فعل ہی نہیں. لیکن یہاں پہ کم رجل ضربتہ، یہ تو مفعول بھی چاہتا تھا، لیکن ہاں ضمیر آ گیا یہاں پہ، تو مفعول بھی نہیں آئے گا پھر سے، کیونکہ ضربہ ایک ہی مفعول بھی لیتا ہے. تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. اور خبر کب ہوتا ہے؟ کہ بنا پر اگر وہ ظرف ہو، کیونکہ جار مجرور اور ظرف جو ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکے، تو خبر بن جائے گی. کوئی مفعول بھی نہیں بن سکتا، مفعول مطلق نہیں بن سکتا، مفعول فیہ نہیں بن سکتا. ظرف یعنی مفعول فیہ ہی ہے، لیکن وہ ظرف ہو جیسے کم یومن، تو وہ خبر بن جائے گا. کم یومن سفر کا، کتنے آدمی ہیں آپ، کتنے دن آپ کا سفر ہے. اور کم شہرن سومی، کتنے مہینے میرا روزہ تھا، کتنے مہینے. کم کی اعرابی حالت ہے. اس سب میں کیا بتا رہے ہیں کم کیا کیا ہو سکتا ہے. یہاں کم کی اعرابی حالت ہے، یہاں سے مصنف کم کی اعرابی حالتیں کو بیان فرما رہے ہیں کہ اعرابی اعتبار سے کم کے تین حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر. یہ تینوں بھی آ سکتے ہیں.
ان تینوں حالتوں میں اعراب محلی ہوتا ہے اور نہ بظاہر کم میں علی السکون ہے، کیونکہ ورنہ بظاہر کم میں مبنی علی السکون ہے، یہ محلی ہے کیونکہ ہمیں دکھتا نہیں ہے نا فتح دمہ کسرہ، کیونکہ مرفوع میں دمہ ظاہرہ نہیں ہے، فتح ظاہرہ نہیں ہے، کسرہ ظاہرہ نہیں ہے۔ کم کی نسبی حالت اس وقت ہوتی ہے جب کم کے بعد ایک فعل ہو اور جو کم کے ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو، جیسے کم کی نصبی حالت اس وقت ہوتی ہے جب کم کے بعد ایک فعل ہو اور جو کم کی ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو، تو اس وقت کم بنا پر مفعول بہ یا بنا پر مفعول مطلق کے یا بنا پر مفعول فیہ کے منصوب ہوتا ہے۔ مفعول بہ کی مثال کم رجولن ضربتا، کتنے آدمی آپ نے مارا۔ استفہامیہ کی مثال کم یومن سمتو۔ تو یہاں دیکھیں کم رجولن ضربتا، اب ضربتا کو مفعول بہ چاہیے، ہم نے ضمیر نہیں لے کے آیا، تو کیا کریں گے، یہ ضربتا کا مفعول بہ کم کو بنا دیں گے۔ اور کم کی جرری حالت دو صورتوں میں ہوتی ہے، کم پر حرف جر داخل ہو جیسے، اور یا کم یومن سمتو یہ مفعول مطلق بن سکتا ہے، مفعول فیہ بن سکتا ہے۔ کم یومن سمتو، اچھا یہ بھی مفعول فیہ کتنے دن میں نے روزہ رکھا، یا حرف جر پر داخل ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے بکم رجولن مررتو، بکم رجولن مررتو استفہامیہ، علی کم رجولن حکمتو خبریہ۔ تو بکم یہ مجرور ہے، جار مجرور، استفہامیہ علی کم رجولن حکمتو خبریہ بھی بول سکتے ہیں۔ جب کم مضاف الیہ ہو تو اس وقت میں محل مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام کم رجولن ضربتو استفہامیہ، کتنے غلام کو میں نے مارا، کتنے غلام آدمیوں کو میں نے مارا، یعنی کتنے آدمیوں کے غلاموں کو میں نے مارا، شاید وہ ہو سکتا ہے۔ مال کم رجل سلب، تو کتنے آدمیوں کا پیسہ میں نے لوٹا۔ اور کم رفع کے دو وجہ سے ہوتا ہے، یا بنا پر مبتدا کے مرفوع محلن ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب یہ ظرف نہ ہو۔ تو مرفوع کب کریں گے، جب وہ ظرف نہ ہو۔ تو یعنی پہلے ہم دیکھیں گے کیا ایسا فعل ہے متعدی فعل جو مفعول بھی چاہتا ہے، اگر ہاں تو مفعول بھی بن جائے گا وہ، اور یا مفعول فیہ وقت بتانے کے لیے آ رہا ہے، وقت بتانے تو مفعول فیہ بن جائے گا، نہیں اس میں فعل ہی نہیں ہے، جملے میں فعل ہی نہیں ہے، تب ہم دیکھیں گے کیا وہ ظرف بن رہا ہے۔ ہاں ظرف بن رہا ہے تو خبر بنے گا، نہیں ظرف بھی نہیں ہے تو وہ مبتدا بنے گا، تو ایسے دیکھنا پڑے گا کہ کم رجولن اخو کا استفہامیہ، کم رجولن ضربتہ خبریہ، کتنے آدمی تمہارے بھائی ہیں، کتنے آدمی کو میں نے مارا، یہ خبریہ کی مثال ہے۔ ضربتہ، ان دونوں مثالوں میں کم بنا پر مبتدا کے مرفوع ہیں، کیونکہ ضربتہ میں فعل تو آیا ہے لیکن یہ جو ہے مفعول بھی لے لیا ضمیر کے لیے، تو کم کو کیا بولیں گے بھائی، مبتدا بولیں گے جب۔ اور اگر ظرف ہو تو پھر بھی ہو تو پھر بنا پر خبر کے مرفوع ہوتا ہے خبر کے، جیسے کم یومن سفرو کا استفہامیہ، اور کم شہرین سومی خبریہ، ان دونوں مثالوں میں کم مرفوع کے بنا بھی ہے، بنا پر خبریت کے۔ تو یہ پوری کہانی کیا بتا رہی ہے بھائی، کم کیا ہو سکتا ہے، کم کیا ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے اگر آنے والا فعل مفعول بھی چاہتا ہو، مفعول فیہ بھی ہو سکتا ہے یعنی آنے والا فعل کے بارے میں وقت بتا رہا ہو، کم یومن سمتو، یا مفعول مطلق، اس کے بارے میں تشریح میں نہیں بتایا، مفعول مطلق بھی آ سکتا ہے، یعنی مصدر ہو سکتا ہے، کم ضربتن ضربتو، ضربتو تو ہو گیا میں نے مارا، کتنے مارا، یعنی وہی فعل کا مصدر جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، مفعول مطلق، تو مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ یا اگر فعل نہیں ہے یا فعل ہے اس کے ساتھ مفعول بھی آ گیا، تو آپ اس کو مفعول بھی پھر سے تھوڑی بنائیں گے، پھر جب کیا بولیں گے، مبتدا ہے، یا اس میں فعل ہی نہیں ہے، جیسے کم سفر کا، اس میں فعل ہی نہیں ہے، تبھی بھی مبتدا بولیں گے، لیکن کم یومن میں نہیں بولیں گے، کم رجولن اخو کا، کیونکہ وہاں پہ وقت بتا رہا ہے۔ ہاں اگر وقت بتا رہا ہے کم یومن سفر کا، تب وہاں خبر بولیں گے، کیونکہ ظرف جو ہے جب جو چیز وقت اور زمان بتاتی ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتے، اس لیے ہم کو یہ بتانا پڑا، یہ سارے شروط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم کے اعراب کیا ہو سکتے ہیں، یہ ساری کہانی بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ظروف کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ بعض ظروف جو ہے مبنی ہوتے ہیں، امسی وغیرہ، تو اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظروف ہے مبنیات میں، اور ظروف کی لمبی بحث ہے، کیونکہ انشاءاللہ ایک ہی کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے ظروف کے بارے میں، کیونکہ کئی ساری چیزیں
پھر آئیں گے پھر خاتمہ اسم کے تمام احکام. تو آخری ایک مبنی باقی ہے، وہ ہے ظروف، ظرف. اس کے تھوڑے احکام کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد الحمدللہ مبنیات کی بحث ختم. اسما کے باقی کے یعنی احکام بتا دیں گے آخری میں. الحمدللہ اسما خلاص، اس کے بعد فعل، اس کے بعد حرف انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.